मिशेल फोको 15 अक्टूबर 1926 ईस्वी को पाइटियर्स फ्रांस में पैदा हुआ और 25 जून 1984 को 57 साल की उम्र में एड्स के मर्ज से पेरिस में फौत हुआ। उसकी किताबों की तरतीबवार फहरिस्त कुछ यूं है। 1961 में उसकी किताब द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस शाये हुई। 1963 में द बर्थ ऑफ द क्लिनिक मंजर आम पर आई। 1966 में द ऑर्डर ऑफ थिंग्स से उसको मजीद शोहरत मिली। 1969 में द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के नाम से उसकी किताब मार्केट में आई। 1975 में डिसिप्लिन एंड पनिश के नाम से एक तसनीफ मंजर आम पर आई। 1976 में द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के नाम से उसकी किताब मंजर आम पर आई। मिशेल फोको ने जिन इस्तिलाहात का अपनी किताबों में इस्तेमाल किया है उनमें पावर, नॉलेज, सोशल कंट्रोल, बायो पावर, बायो पॉलिटिक्स, डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, डिस्कोर्स एनालिसिस और गवर्नमेंटैलिटी वगैरह शामिल हैं। मिशेल फोको के वालिद एक डॉक्टर थे, लेकिन फोको का रुझान मेडिकल पर नुक्ताचीनी की जानिब था। उसने यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े और नफ्सियात का ख़ुसूसी मुताला किया और 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप ले ली, लेकिन 3 साल बाद इससे अलग हो गया। मिशेल फोको पोलैंड, जर्मनी और स्वीडन में पढ़ाता रहा। 10 साल तक वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहा और 1960 में फ्रांस वापस आ गया। उसने जदीद तिब की तालीम और तिब्बी तालीमी इदारों पर नुक्ताचीनी की, जबकि हस्पताल, जेल और फौजी स्कूल वगैरह भी उसके निश्तर तनकीद की जद में रहे। उसे असल शोहरत दी ऑर्डर ऑफ थिंग्स से मिली, जो कि 1966 में मंजर आम पर आई। इसमें उसने सख्तियाती तारीख का बयान किया है और मुआशियात, लिसानियात और हयातियात के बारे में बहस की है। 1969 के बाद सियासी बेदारी का माहौल पैदा हुआ। मिशेल फोको नीत्शे से खासा मुतासिर था। उसकी किताब जिन्स की तारीख नवीसी 3 ज़ख़ीम जिल्दों में है। मिशेल फोको के मुताबिक दुनिया में ताकत के खेल में बजाय मतन के डिस्कोर्स शामिल है, यानी मुदल्लल बयान। जब कोई हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन एक पूरी कौम पर हुक्म चलाता है तो ऐसा डिस्कोर्स की ताकत से होता है। ताकत के ठोस असरात होते हैं। फोको कहता है कि असल ताकत का इस्तेमाल डिस्कोर्स के जरिए होता है। मिशेल फोको कॉलेज डी फ्रांस पेरिस में हिस्ट्री ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट का प्रोफेसर था। उसकी पैदाइश 1926 ईस्वी में हुई थी। तरबियत के एतबार से वो फ़लसफ़ी था और एक कसीरुल तसानीफ मुसन्निफ भी था। उसका इंतकाल 1984 में हुआ। फोको के नज़रियात या फोको का नजरिया डिस्कोर्स पस-ए-साख्तियात में एक फिक्री धारा इसरार करता है कि मतनीयत या टेक्सचुअलिटी ही सब कुछ नहीं, बल्कि दुनिया में ताकत के खेल में मतन की बजाय डिस्कोर्स या मुदल्लल बयान शामिल है। फोको का बुनियादी नजरिया ये है कि मतनीयत के नजरिए सियासी और समाजी ताकतों को मानीखेजी के मसाइल करार देकर उनकी हैसियत को घटा देते हैं। हकीकत यह है कि जब कोई हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन एक पूरी कौम को अपने हुक्म पर चलाता है तो ऐसा डिस्कोर्स या मुदल्लल बयान की ताकत के जरिए होता है। इस ताकत के असरात को मतन तक महदूद रखना मुहम्मिल बात है।
فوکو کہتا ہے کہ اصل طاقت کا استعمال ڈسکورس یا بیانیہ کے ذریعے ہوتا ہے اور اس طاقت کے ٹھوس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فوکو اپنے نظریہ ڈسکورس کے ذریعے جرمن فلسفی نیتشے کی نئی تعبیر پیش کرتا ہے۔ مقتدرات کی طاقت کو چیلنج۔ فوکو کی شہرت کا انحصار اس پر ہے کہ اس نے اس طاقت کو چیلنج کیا ہے جو با اثر مقتدرات کو ہر سماج میں اور ہر عہد میں حاصل رہی ہے۔ فوکو کا کہنا ہے کہ مقتدر لوگ ہی طے کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ نیتشے نے کہا تھا کہ لوگ پہلے طے کرتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور پھر حقائق کو اپنے مقصد کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ نتیجتاً انسان کو اشیاء میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ان میں خود اس نے داخل کیا ہے۔ فوکو اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام علم طاقت کی خواہش یعنی ول ٹو پاور کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہم مطلق صداقت یا معروضی علم کی بات نہیں کر سکتے۔ مقتدرات اور نظریات۔ لوگ کسی فلسفے یا سائنسی نظریے کو صرف اسی وقت صحیح تسلیم کرتے ہیں جب وہ اپنے عہد کے سیاسی اور دانشورانہ مقتدرات یا آئیڈیالوجی یا سچائی سے لگا کھائے یا وقت کے رائج پیمانوں پر پورا اترے۔ فوکو ڈسکورس یا بیانیے کو ذہن انسانی کی مرکزی سرگرمی قرار دیتا ہے، ایک عام آفاقی متن کے طور پر نہیں بلکہ معنی خیزی کے ایک وسیع سمندر کے طور پر۔ وہ تبدیلی کی تاریخی جہت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کہنا ممکن ہے وہ ایک عہد سے دوسرے عہد میں بدل جاتا ہے۔ سائنس میں کوئی بھی نظریہ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سائنس کے مقتدر اداروں اور ان کے سرکاری ترجمانوں کے طاقتی توافق سے مطابقت پیدا نہ کر لے۔ فوکو کہتا ہے کہ مینڈل کے علم توالد کے نظریے کی 1860 عیسوی میں کوئی پذیرائی نہ ہوئی تھی، گویا یہ خیالات خلا میں پیش ہوئے تھے اور ان کو اپنی قبولیت کے لیے 20ویں صدی کا انتظار کرنا پڑا۔ اس کا مشہور قول ہے کہ صرف سچ بولنا کافی نہیں، سچائی کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ It is not enough to speak the truth, one must be in the truth۔ فوکو نے اپنے ابتدائی زمانے میں دیوانگی پر جو کام کیا اس کے لیے اس کو مثالیں صرف ادب ہی سے مل سکیں۔ فرد اور سماج کے انکہے محافظ خانے۔ فوکو نے اندازہ لگایا کہ سماج کے وہ اصول و قوانین جو یہ طے کرتے ہیں کہ نارمل اور عقلی کیا ہے، وہ نہایت کامیابی سے ان آوازوں کو خاموش کر دیتے ہیں جو ان کے دائرے سے باہر ہوں۔ افراد کو بالعموم سماج کے انکہے محافظ خانوں انسپوکن آرکائیوز کے اصول و قوانین کو ماننا پڑتا ہے، ورنہ ان کو پاگل قرار دیا جا سکتا ہے یا خاموش کرایا جا سکتا ہے۔ ایسا صرف الگ کر کے نہیں بلکہ دائرے کو تنگ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر تعلیمی نظام ہے جس کی روح سے طے کیا جا سکتا ہے کہ کیا مسترد کرنا ہے اور کیا عقلی اور عالمانہ ہے۔ فوکو کا کہنا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں علم کی مختلف شکلیں بنی، بالخصوص جنس، جرائم، طب دماغی اور طب جسمانی کے بارے میں، اور پھر یہ بالکل بدل گئی۔ ایسا عہد بعہد ہوتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ واضح تبدیلیوں کا ایک غیر مسلسل سلسلہ ہے۔ طاقت کے دباؤ کے بدلتے رہنے والے زمروں کو وہ ثقافت کے محافظ خانے قرار دیتا ہے اور ان کو مثبت لاشعور کا نام
ہوتا ہے۔ علم کی پولیسنگ یا علم کا محافظ خانہ۔ فوکو یہ دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے کہ علم کی پولیسنگ اگرچہ عام طور پر چند ناموں سے وابستہ کر دی جاتی ہے، مثلا افلاطون، ارسطو، لاک، کانٹ اور ہیگل وغیرہ، لیکن در حقیقت ساختیاتی اصولوں کے وہ سیٹ جو مختلف ضابطۂ علوم کے نظام کے ضامن ہیں، وہ کسی ایک فرد کے شعور کے بس کے نہیں۔ خاص ضابطۂ علم کی کارکردگی انتہائی پیچیدہ اصول و قواعد کو منضبط کرتی ہے، جس سے ادارے اور تربیت دینے والے اور علم کو پھیلانے والے مراکز بنتے چلے جاتے ہیں۔ علم کے حصول کی سعی ایک غیر شخصی قوت ہے۔ ہمیں ہرگز اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ خود ہمارے دور کے علم کا محافظ خانہ یا آرکائیو کیا ہے، کیونکہ علم کی خواہش غیر شخصی قوت ہے اور ہم لاشعور سے بولتے ہیں۔ ہم اپنے سے پہلے کی قوتوں کے محافظ خانہ کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس سے مختلف ہیں اور زمانی طور پر اس سے بعد اختیار کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھی ہم نشاط الثانیہ کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اس کے تمول اور ملحوظی قوت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایپسٹیم یا ہر عہد کا نظریاتی فریم ورک۔ ہر عہد کے نظریاتی فریم ورک کو فوکو ایپسٹیم کہتا ہے۔ اس کے بقول ہم ایک ایپسٹیم کے اختتام پر ہیں اور دوسری ابھی صورت پذیر ہو رہی ہے۔ نمائندہ شخصیات اور فوکو پر اعتراض۔ جن نمائندہ شخصیات کا وہ ذکر کرتا ہے، ان میں سے کچھ کے نام گویا، نیٹشے، وان گوگ، رلکے اور ساد وغیرہ ہیں۔ یعنی نارمل انسان کے ڈسکورس میں جو خالی جگہیں رہ گئی تھیں، ان کو بھرنے والوں کو فوکو ہیرو قرار دیتا ہے، لیکن ان شخصیات کی صاف بیانی فوکو کو چھو کر بھی نہیں گئی، کیونکہ جو کچھ وہ خود کہتا ہے بالواسطہ طور پر کہتا ہے، اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ کچھ پر کچھ نہیں کو ترجیح دینے کی اس کی وجوہ کیا ہے۔ تاریخ کا معروضی علم ناممکن۔ فوکو اس معاملے میں نیٹشے کا ہم نوا ہے کہ تاریخ کا معروضی علم ناممکن ہے۔ تاریخ لکھنے کے عمل میں زبان کے اظہاری طور یعنی صنائع معنوی کی رنگ آمیزی ہوگی ہی، تاریخ کبھی سائنس نہیں ہو سکتی ہے۔ تاہم فوکو ان لسانی مسائل کو جو مورخین تاریخ کو بامانی طور پر پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، محض لفظی کھیل قرار نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے، نہیں بھولنا چاہیے کہ ایسے مبرہن یعنی واضح اور مدلل بیانات یعنی ڈسکورس دراصل طاقت کی جدوجہد کی دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست، آرٹ اور سائنس میں طاقت ڈسکورس ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ڈسکورس یا بیانیہ ایک تشدد، وائلنس۔ ڈسکورس یا بیانیہ وہ تشدد ہے جو ہم چیزوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ Discourse is a violence that we do to things۔ مختلف روشن بیانات کی معروضیت کے بارے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ جعلی اور بے اصل ہیں۔ دنیا میں کوئی ڈسکورس یا بیانیہ 100% سچا نہیں۔ ڈسکورس کم طاقتور یا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ فوکو کی کوئی سی تصنیف اٹھا کر دیکھیے، ڈسکورس کی بھرمار ملے گی، اور جہاں ڈسکورس کا ذکر آئے گا وہاں طاقت کا ذکر لا محالہ آئے گا۔ وہ اکثر مسائل کو طرفین میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ جو ڈسکورس کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ جنہیں ڈسکورس کا حق نہیں ہے۔ ڈسکورس سے اس کی مراد خیالات، رویے، موقف سبھی کچھ ہے۔ دیوانگی، جرائم یا جنس۔ فوکو یہ کہتا ہے کہ طاقت کا ڈسکورس
सच की खिदमत के नाम पर अजनबीयत पैदा करता है और इन अनासर को समाज के हाशियाई किरदार बना देता है। लेकिन फोको अपने डिस्कोर्स की नज़रियाती बुनियादों को वाज़ेह नहीं करता और ख़ुद फोको के डिस्कोर्स का हक सवालिया निशान बन कर रह जाता है। साख्तियाती और पस साख्तियाती मुफक्किरीन का मकसूद नज़र। साख्तियाती मुफक्किरीन का सारा सफ़र इस सिमत में था कि मतन पर कुदरत हासिल की जाए और उसके राजों को गिरफ्त में लिया जाए। पस साख्तियाती मुफक्किरीन ने मुदल्लल बहस करके बताया कि ये ख्वाहिश नामुमकिनुल हसूल है, क्योंकि मुतअद्दिद लाशऊरी, लिसानी और तारीखी क़ुव्वतें ऐसी हैं जिन पर काबू नहीं पाया जा सकता। पस साख्तियाती मुफक्किरीन के मुताबिक मुतअद्दिद क़ुव्वतों पर काबू नहीं पाया जा सकता। मानी नुमा मानी के ऊपर से खिसक जाता है। निशात और लज्जत की कैफियत मानी को तहलील कर देती है। निशानियाती निज़ाम ज़बान के अलामती निज़ाम में खलल डालता है। इफ्तराक और इल्तवा मानी नुमा और मानी के दरमियान खला पैदा कर देते हैं और ताकत जमी जमाई इल्मी बिसात को पलट देती है। इसलिए पस साख्तियाती मुफक्किरीन बजाय जवाब देने के सवाल उठाते हैं। वो इस फ़र्क पर नज़र रखते हैं कि मतन क्या कहता है और इसका दावा क्या है कि वो क्या कहता है। वो हरगिज़ इस बात की कोशिश नहीं करते कि खींच तान कर मानी की वहदत तय की जाए। इस बात से उलझन पैदा हो सकती है कि पस साख्तियाती मुफक्किरीन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, लेकिन वो लफ्ज़ मरकज़ियत के शिकार न होने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। थैंक यू।
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت پتہ چل سکے. شکریہ.